یونٹ 12 3 days to see دیکھنے کے 3 دن۔ جب میں آپ جتنا تھا میری سائیکل کے پیچھے لکھا ہوتا تھا دا سینگ سی لٹل، دیکھنے والے کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے کہ اس ڈائلاگ کا کیا مطلب ہے؟ میں کہتا یہ ڈائلاگ ہے امریکن رائٹر ہیلن کیلر کا۔ ہیلن کیلر ڈیف تھی، بہری تھی، اینڈ بلائنڈ اور اندھی تھی۔ اس نے ایک ایسے لکھا تھا جس میں اس نے کہا تھا دیکھنے والے کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ وہ اندھی تھی۔ اس نے کہا اگر مجھے دیکھنے کے لیے 3 دن مل جائیں تو میں کیا دیکھوں گی؟ سب سے پہلے جب میری آنکھیں کھلیں تو میرے سامنے میری ٹیچر کا چہرہ ہو۔ میں اس کے چہرے سے اندازہ لگاؤں گی کہ اس کے اندر کیسے جذبات ہیں۔ مجھ جیسی اندھی لڑکیوں کو پڑھاتی ہے۔ میں اپنی دوستوں کی آنکھوں کی کھڑکیوں سے ان کے دلوں کے اندر جھانکوں گی کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ میں اپنے کتوں کی آنکھوں کو دیکھوں گی کہ وفادار چیزوں کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہے میں نے سروے کیا، میں نے پوچھا وہ جو پرانے ہسبینڈز تھے تمہاری بیویوں کی آنکھوں کا کلر کیسا ہے؟ موسٹ آف دیم فیلڈ۔ میں حیران ہوئی، سب سے قریبی شخص اور اس کی آنکھوں کی رنگت کا پتہ نہیں۔ تو دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہتی ہے دا سینگ سی لٹل، دیکھنے والے دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ کہتی ہے مجھے اگر 3 دن مل جائیں دیکھنے کے لیے تو میں صبح کا نظارہ دیکھوں گی۔ میں ہر دن کیا دیکھوں گی؟ آئیے پڑھتے ہیں کیا دیکھتی ہے۔ Sometimes I have thought، بعض اوقات میں نے سوچا ہے that it would be an excellent rule، excellent بہت ہی عمدہ، rule اصول ہوگا۔ بعض اوقات میں نے سوچا ہے یہ بہت ہی عمدہ اصول ہوگا to live، زندہ رہنے کے لیے، each day، ہر دن، as if we die tomorrow، ایسے جیسے کل ہم نے مر جانا ہے۔ اکثر اوقات میں نے سوچا ہے یا بعض اوقات میں نے سوچا ہے ہر دن گزارنے کے لیے سب سے بہترین اصول یہ ہونا چاہیے کہ جیسے کل ہم نے مر جانا ہے۔ تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کل آپ نے مر جانا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ آج کا دن کیسا گزارنا چاہیں گے؟ آپ مووی دیکھنا چاہیں گے، اپنے بیسٹ ایکٹر کو دیکھنا چاہیں گے، آپ سورج کو دیکھنا چاہیں گے، آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کو دیکھنا چاہیں گے، آپ گوسپ گپیں لگانا چاہیں گے، آپ ڈانس کرنا چاہیں گے، آپ پارک جانا چاہیں گے، آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ جو بھی کریں گے ایک دن میں میکسیمم رنگ بھرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں ایسے جینا چاہیے جیسے کل ہم نے مر جانا ہے۔ سچ این ایٹیٹیوڈ، ایسا انداز، would emphasize، ایٹیٹیوڈ انداز فکر، ایسا انداز فکر، ایسی سوچ، would emphasize، وہ ہمارے اندر اجاگر کرتی ہے شارپلی، تیزی سے، دا ویلیوز آف لائف، زندگی کی قدروں کو، زندگی کے اقدار کو، زندگی کی اہمیت کو۔ اگر ہم ایسا رویہ رکھیں تو زندگی کی اہمیت انتہائی مضبوط ہو جائے گی۔ ہم ہر دن بہت ہی مضبوطی سے جئیں گے۔ ایچ مومنٹ کو، ایچ اور کو سوچ کر سپینڈ کریں گے کہ اس سے ہم کتنا لذت لے سکتے ہیں، اس کو ہم کتنا انجوائے کر سکتے ہیں۔ سچ این ایٹیٹیوڈ would emphasize sharply، ایسا رویہ وہ زور دے گا تیزی سے زندگی کی قدروں پر۔ we should live،
زندگی کی قدروں سے مراد ہے زندگی کے جینے کے اصول، زندگی کے انداز، زندگی کی اہمیت، اسے قدریں کہتے ہیں۔ اس میں مورلز بھی آ جاتے ہیں، رہن سہن کھان پان کے طریقے سارے ہمارے قدریں کہلاتی ہیں، ہمارے ویلیوز کہلاتے ہیں۔ وی شوڈ لیو ایچ ڈے، ہم ہر دن گزاریں گے، ود جینٹلنیس، بڑی ہی آسانی کے ساتھ، ہم ہر دن آسان گزاریں گے، ویگر، ولولے کے ساتھ، جوش کے ساتھ گزاریں گے، اینڈ کیننس، اور شوق کے ساتھ گزاریں گے، آف اپریسیشن، کہ ہمیں سمجھ آئے، وچ از آفن لاسٹ، جو اکثر ہم سے کھو جاتی، ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آئے جو ہم سے پوشیدہ رہتی ہیں، ہم سے چھپی رہتی ہیں، ہم سے کھوئی رہتی ہیں۔ ون ٹائم اسٹریچز، کب چیزوں کی اہمیت کم رہتی ہے؟ جب ہمارے سامنے وقت پڑا ہوتا ہے، بیفور اس، ان دا کانسٹنٹ پینوراما، ایک مستقل منظر کی طرح، وچ از آف مور ڈیز، کہ ابھی بہت دن باقی ہیں، بہت دنوں کا منظر باقی ہے، اینڈ منتھس، بہت سارے مہینوں کا منظر باقی ہے، اینڈ ایئرس ٹو کم، اور آنے والے سالوں کا منظر باقی ہے۔ دیکھو، اگر ہمیں یہ اندازہ ہو، ارے ابھی تو 60 سال زندگی پڑی ہے، 90 سال زندگی پڑی ہے، ایک لمبا منظر ہے زندگی کا، تو ہمیں زندگی کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ کل آپ نے مر جانا ہے، تو وہ ایک دن پوری ایک زندگی بن جاتی ہے، وہ ایک دن پورے ایک سال جیسا بن جاتا ہے۔ آپ ہر گھنٹہ ایک سال کی مانند جینا چاہتے ہیں، ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں۔ آپ کوئی لقمہ لیں گے تو اس کو پورا ریلش کریں گے، اس کو فیل کریں گے کہ ہاں کل تو میں کھا نہیں سکوں گا، میری کھانے کی حس ختم ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ آپ ہر منظر کو بہت ہی ڈیپتھ سے، ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ہائے کل تو میرے پاس بینائی نہیں رہے گی، میں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ آپ ہر میوزک کو، ہر پرندے کی آواز کو سکون سے سنیں گے کہ ہائے یہ آواز کی لہر کل میرے کان میں نہیں پڑ سکے گی۔ جب آپ کے ذہن میں ہو ابھی تو کئی سال پڑے ہیں، مہینے، دن پڑے ہیں، ایک لمبا زندگی کا منظر پڑا ہوا ہے، تو پھر آپ ہر چیز کو اس ڈیٹیل سے انجوائے، ریلش نہیں کر پائیں گے۔ میں ایک وقت زندگی کے بارے میں بہت سوچتا تھا اور میں نے ایک کنکلوژن نکالا تھا۔ میں نے کہا واٹ از لائف؟ لائف از اے پینوراما، زندگی ایک منظر کا نام ہے، جو منظر ہم دیکھتے پھر رہے ہیں، یہی زندگی، آنکھیں بند، ہر چیز ختم۔ رائٹر کہنا چاہتی ہے اگر ہم اس فارمولے کے تحت جئیں کہ کل ہم نے مر جانا ہے، تو پھر ہمارا دن، ہماری زندگی بہت ہی شرافت، نرمی والی، آسان ہوگی، ولولے، جوش والی ہوگی، شوق والی ہوگی۔ کس شوق کی؟ کہ ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے جو ہماری آنکھ سے اوجھل رہتی ہیں، جبکہ جب وقت ہمارے سامنے کھلا پڑا ہو، کئی مہینے، دن، سال پڑے ہوں، تو پھر یہ چیزیں اپنی ویلیو کھو دیتی ہیں۔ آئیے لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ وی شوڈ لیو ایچ ڈے ود جینٹلنیس، ہمیں ہر دن گزارنا چاہیے بہت ہی آسانی کے ساتھ، ویگر، ولولے، جوش کے ساتھ، اینڈ کیننس، اور شوق کے ساتھ، آف اپریسیشن، کہ ہم سمجھیں، وچ از آفن لاسٹ، ہم سمجھیں چیزوں کو، وہ چیزیں جو اکثر کھو جاتی ہیں جب ہمارے سامنے ایک لمبا وقت پڑا ہو۔ لاسٹ وین ٹائم اسٹریچز بیفور اس، جب وقت ہمارے سامنے پھیلا ہوا ہو، ان دا کانسٹنٹ، مستقل منظر کی طرح، جس منظر میں ہیں
کئی دن، مہینے اور سال جو آنے والے ہیں ہمارے پاس آئیں گے. There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto. Epicurean motto، ہاں یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں آف کورس بلا شبہ who would adopt جو اپنائے ہوئے ہیں ایپیکیرین ماٹو، جنہوں نے ایپیکیرین ماٹو اپنایا ہوا ہے. ایپیکیرین اصول کیا ہے، ماٹو کیا ہے، مشن کیا ہے؟ ایپیکیرین اصول ہے، آپ ایپیکیرین ہی لکھیں گے. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ارے مت سوچو کچھ بھی، کسی چیز کی فکر مت کیجیے، کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ. بٹ موسٹ پیپل وڈ بی چیسٹنڈ، لیکن بہت سارے لوگ اپنے اندر کو صاف کر لیتے ہیں، اپنے اندر کو نفیس کر لیتے ہیں. بائی دا سرٹینٹی آف امپینڈنگ ڈیتھ، امپینڈنگ سر پر منڈلاتی ہوئی آنے والی، سرٹینٹی یقین، ڈیتھ موت، چیسٹنڈ پاکیزہ ہونا، پاکیزہ ہونا. لیکن کچھ لوگ سر پر منڈلاتی ہوئی موت پر یقین رکھ کے اپنے آپ کو صاف کر لیتے ہیں، پاکیزہ کر لیتے ہیں. کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ، کرپشن کا پیسہ کھا جاؤ، کسی کا پیسہ کھا جاؤ، ادھار لے کے کھا جاؤ، فری سیکس کرو، موج کرو. لیکن وہ کہتی ہے کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ کو چھوڑیے، اپنائیے کہ کل ہم نے مر جانا ہے، اور جب کل ہم نے مر جانا ہے آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کسی کا مال نہیں کھائیں گے، آپ کا من صاف پاکیزہ رہے گا. آپ ہر نظارے کو پاکیزگی کو انجوائے کریں گے کیونکہ آپ کا من پاکیزہ ہوگا. ہر نظارہ آپ کے اندر خدا کو لے آئے گا کیونکہ آپ کو کل مر جانا ہے. ان سٹوریز، کہانیوں میں مجھے ہیلن کیلر ایسے لگتے جیسے کوئی معصوم سا کریکٹر ہو. وہ بات کرنے کا انداز بھی اس کا بہت ہی معصوم ہے، جیسے کوئی اندھی لڑکی بیٹھی ہو، بہری لڑکی بیٹھی ہو، باتیں کر رہی ہو آپ سے. یہ ہے ایسے، یہ ہے سٹائل، یہ ہے انگلش. میرا بس چلتا تو میں سب سے پہلے اسی ایسے کو پڑھاتا اور ہر سال اسی میں سے پیراگراف دیتا. اور آپ یقین کیجئے صرف اس ایسے کے لیے، اس لیسن کے لیے میں نے 9th کی پوری بک پڑھا ڈالی کہ ایک دن آئے گا جب میں ہیلن کیلر پڑھاؤں گا. یہ ہیلن کیلر کا کمپلیٹ ایسے نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ پیراگراف ہیں اس کے. کمپلیٹ ایسے راؤنڈ اباؤٹ کوئی 10 یا 7 پیجز کا ہے. اور آج کل میں نے ویسے 9th 10th کلاس میں سے پڑھا تھا، تو انگلش اردو دونوں چیزیں پڑھی تھی، تو پورا ایسے پڑھا تھا. تو میں بہت زیادہ ایگر ہو گیا تھا اور میں نے سائیکل کے پیچھے بھی اس کا ڈائلاگ لکھوایا تھا. لیکن آج کل اس کا بہت چرچا ہے. یہ 2010 میں بتا رہا ہوں، اس کا بہت چرچا ہے. ہر طرف ہیلن کیلر ہے. 3 days to see پڑھا آپ نے کہ نہیں پڑھا؟ تو آپ کو بھی موقع ملے تو آپ بھی اسے کمپلیٹ پڑھیے گا. آئیے ہم انجوائے کرتے ہیں. ان سٹوریز، یہ معصوم ہیلن کیلر کہتی ہے. میں آپ کو اینڈ پر بابر کی بات بھی سناؤں گا کہ ہم نے بابر کا نام بابر کیلر کیوں ڈالا تھا، کلاس میں وہ پڑھتا تھا، وہ میں آپ کو ایٹ دا اینڈ بتاؤں گا. ان سٹوریز، کہانیوں میں دا ڈومڈ ہیرو، ڈومڈ مصیبت میں پھنسا ہوا ہیرو. آپ موویز دیکھتے ہیں یا کہانیاں پڑھتے ہیں، کہتی ہے اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہیرو از یوزلی سیوڈ، اکثر اوقات وہ بچ جاتا ہے ایٹ دا لاسٹ منٹ، آخری لمحے میں. موویز میں ایسا ہوتا ہے نا، مصیبت بدماشوں میں گھرا ہوا ہیرو آخر میں بچ جاتا ہے. بائی سم اسٹروک آف فارچون،
قسمت کی کسی چوٹ سے، ہائے ہائے ہائے، اینڈ پر اس کا کوئی ساتھی آ جاتا ہے، یا اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، یا اس کو کوئی ایسے ماورائی سپر نیچرل کوئی جادوئی شکتی اس کے اندر آتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، تو ہیرو پھر بچ جاتا ہے موت کے منہ سے۔ کہتی ہے کہ کہانیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہیرو، آفت زدہ ہیرو اکثر طور پر آخری لمحے میں بچ جاتا ہے کسی قسمت کی ضرب سے، بٹ آلموسٹ آلویز ہز سینس آف ویلیوز، لیکن تقریباً ہمیشہ اس کی زندگی کی اہمیت کے بارے میں عقل از چینجڈ، وہ بدل جاتی ہے۔ زندگی کی اہمیت، ویلیوز، زندگی کی قدروں کے بارے میں اس کی سوچ بچار، سینس، اس کی سمجھ بوجھ بدل جاتی ہے۔ آپ اگر موت کے منہ سے بچ جائیں تو آپ کی زندگی کے بارے میں سمجھ بوجھ بدل جاتی ہے، آپ کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ سمجھے کہ آج آپ اس کیفیت میں سے گزر رہے ہیں کہ کل آپ نے مر جانا ہے، یا آپ موت کے منہ سے باہر آئے ہیں۔ اب دیکھیے زندگی کیسی ہے۔ ہیلن کیلر کو پڑھنے سے پہلے، ہیلن کیلر کو پڑھنے سے پہلے کی زندگی اور طرح کی ہے، ہیلن کیلر کو پڑھنے کے بعد کی زندگی، پینوراما، منظر، گھر کا کمرہ، دیوار، فین، دوست، والدین، سب کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ہیرو موت کے منہ سے بچ جائے تو زندگی کے بارے میں اس کا رویہ، اس کی سمجھ بوجھ بدل جاتی ہے۔ ہی بیکمز مور اپریشیٹو آف دا میننگ آف لائف، وہ زندگی کے مطلب کا قدردان بن جاتا ہے۔ اپریشیٹو، قدردان۔ ہی بیکمز مور اپریشیٹو، وہ زندگی کا زیادہ قدردان بن جاتا ہے۔ آف دا میننگ آف لائف، زندگی کے مطلب کا۔ یہ زندگی مختصر ہے، کوئی پتہ نہیں ہم کہاں سے آئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہم نے آگے کہاں جانا ہے، بس دو اندھیروں کے درمیان میں ایک فلیش ہے، ایک روشنی کی چمک ہے، آپ ایسے چمکے، ختم، پھر اندھیرا۔ آپ سورج کے سامنے اڑتی ہوئی تتلیاں ہیں جو چند دنوں میں مر جاتی ہیں۔ زندگی کا مطلب زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، اور زندگی کے مقصد کا وہ قدردان ہو جاتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ زندگی کا مقصد ہے کہ آپ ایچ ڈے فل ڈے گزاریں، بھرپور دن گزاریں، اینڈ اٹس پرماننٹ اسپریچول ویلیوز، اور وہ قدردان ہو جاتا ہے مستقل روحانی اقدار کا، کہ فزیکل نظر آنے کے علاوہ ہر درخت کے اندر ایک روح بھی ہے۔ ہر جانور جو فزیکل، آپ کا ہر جانور کو جو کھانے کا دل کرتا ہے، اس کے اندر ایک روح بھی ہے۔ آپ اس مستقل روح کے قدردان ہو جاتے ہیں۔ اتنے سارے کروڑوں اربوں انسان پوری دنیا کے اندر موجود، اور یہ انسان مر رہے ہیں، یہ انسان جی رہے ہیں، یہ انسان ختم ہو رہے ہیں، یہ انسان نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ایک زندگی کی چادر ہے جس کے اندر ہم ستاروں کی طرح کبھی ٹمٹماتے ہیں، کبھی بجھتے ہیں، کبھی ختم ہو جاتے ہیں، کبھی پھر روشن ہوتے ہیں، ہمارے اندر سے پھر کچھ روشن ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کے فلسفے ہیں۔ تو آپ پرماننٹ زندگی کی قدروں کی روحانیت کو سمجھتے ہیں، تو آپ مستقل روحانی اقدار کے قدردان ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں مشکل سی ہیں، یہ باتیں بڑی سی ہیں، تو آپ ان باتوں کو بس ایسے ہی تیار کر لینا ہے آپ نے۔ It has often been noted that، اور یہ اکثر محسوس کیا گیا ہے، نوٹ کیا گیا ہے، فیل کیا گیا ہے، that those who live، کہ وہ جو زندہ رہتے ہیں، or have lived، یا زندہ رہ چکے ہیں، in the shadow of death، موت کے سائے میں، جو موت کو یاد کر کر کے زندہ رہتے ہیں وہ، یا زندہ رہ چکے ہیں وہ، bring a mellow sweetness to everything they do، وہ ہر چیز، ہر کام جو وہ کرتے ہیں اس کے اندر ایک میلو، رسیلی سی مٹھاس لے آتے ہیں۔ جو لوگ موت کے سائے میں زندہ رہ چکے ہیں یا زندہ رہتے ہیں، وہ زندگی کے ہر کار میں، کام میں، کاج میں
ایک مٹھاس لے آتے ہیں بڑی ہی رسیلی۔ آپ ٹیچر ہیں تو آپ فیل کرتے ہیں کہ ہائے ایک دن میرا ہاتھ اٹھے گا اور اس ہاتھ میں یہ جوش یہ ولولہ نہیں ہوگا جب میں سمجھانے لگوں گا، میں بات کروں گا میری آواز میں یہ طاقت نہیں ہوگی۔ تو آپ اس دن کو جب پڑھاتے ہیں تو پورے جوش ولولے سے پوری خوشی سے اور اس کا مزہ لیتے ہیں، اپنے کام کا، اپنی ایکٹنگ کا، اپنی بات کا مزہ لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو موت کو یاد کرتے ہیں، موت کے سائے میں رہتے ہیں، وہ زندگی کے ہر کام میں وہ میل و رسیلی سی مٹھاس لے آتے ہیں۔ Perhaps I can best illustrate by imagining. شاید غالباً I can best illustrate کہ میں بہتر طریقے سے وضاحت کر پاؤں by imagining اپنے تصور کی، میرے ذہن میں جو خیال ہے شاید میں اس کی وضاحت اس طرح سے کر پاؤں what I should most like to see کہ میں سب سے زیادہ کیا دیکھنا چاہوں گی if I were giving the use of my eyes اگر میری آنکھوں کا استعمال مجھے مل جائے، سے کہوں گی for just 3 days محض 3 دن کے لیے میں اپنے خیال کی نمائندگی یا اس کا اظہار ایسے کر پاؤں گی کہ میں یوں کہوں کہ میں کیا دیکھنا چاہوں گی اگر مجھے میری آنکھوں کا استعمال دے دیا جائے۔ کہوں بس 3 دن کے لیے، کتنی پیاری خواہش ہے اس اندھی لڑکی کی کہ مجھے دیکھنے کے 3 دن اگر مل جائیں تو میں کیا دیکھنا چاہوں گی۔ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں تو میرے ذہن میں جو خیال ہے اس کا اظہار ہو جائے گا، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ On the first day I should want most to see میں زیادہ دیکھنا چاہوں گی the people ان لوگوں کو whose kindness جن کی شفقت gentleness نرمی and companionship جن کی رفاقت جن کی دوستی have made my life worth living نے بنا دیا میری زندگی کو جینے کے قابل۔ پہلے دن میں زیادہ دیکھنا چاہوں گی ان لوگوں کو جن کی شفقت نرمی اور دوستی نے میری زندگی کو قابل بنایا، جینے کے قابل بنایا۔ وہ کہتی ہے کہ میری آنکھیں جب پہلے کھلے تو سب سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے میری ٹیچر کا چہرہ ہو، میں اس کے چہرے سے اندازہ لگاؤں گی کہ اس کے اندر کیسے جذبات ہے کہ مجھ جیسی اندھی لڑکیوں کو پڑھاتی ہے۔ میں اپنی دوستوں کی آنکھوں کی کھڑکیوں سے ان کے دلوں کے اندر جھانکوں گی کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ میں اپنی کتوں کی آنکھوں میں دیکھوں گی کہ وفادار چیزوں کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ یہ چیزیں سکپ کری ہیں کیونکہ وہ پھر بہت لمبا چیپٹر ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں تو چیپٹر باقی تو دینے نہیں چاہیے تھے، 3 days to see ہی دے دیتے، 4 چیپٹر سکپ کر دیتے۔ دا نیکسٹ ڈے، سیکنڈ ڈے آ گیا۔ دا سیکنڈ ڈے آف سائٹ، میرے دیکھنے کا دوسرا دن۔ 3 دن اس کے پاس ہے دیکھنے کا دوسرا دن، میری آنکھوں کا دوسرا دن، سائٹ۔ I should arise with the dawn میں صبح سویرے اٹھوں گی and see the thrilling miracle اور میں پرجوش معجزہ دیکھوں گی، وہ ناقابل یقین چیز دیکھوں گی۔ میریکل ناقابل یقین، معجزہ، تھرلنگ جوشیلا، میں وہ جوشیلا معجزہ دیکھوں گی by which night is transformed into day
جس کے ذریعے سے رات بدل جاتی ہے دن کے اندر۔ میں صبح سویرے اٹھ کر دیکھوں گی کیسے رات ختم ہوتی ہے اور دن آ جاتا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے، پرجوش معجزہ ہے۔ میں دیکھوں گی کس کس نے یہ محسوس کیا۔ دیکھتے سارے ہیں، محسوس کوئی کوئی کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ معجزہ محسوس کیا ہے تو پھر اور اگر آپ کو ہیلن کیلر کی باتیں بور نہیں کر رہی تو پھر جان لیجئے گا آپ بھی وہی ہیں جس نے سائیکل کے پیچھے لکھ رکھا تھا دا سینگ سی لٹل۔ آپ بھی اسی فیلڈ کے آدمی ہیں، آپ بھی لٹریچر کے آدمی ہیں، آپ کالمسٹ ہیں، آپ ڈراماٹسٹ ہیں، آپ مووی رائٹر ہیں، آپ وہ ہیں جو معاشرے کا برین ہیں، جنہوں نے سائنٹسٹ کو بھی بتانا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے جینی ہے۔ آپ نے ایک لے مین کو، کمزور آدمی کو بھی بتانا ہے کہ زندگی کیا ہے، اس کی قدریں کیا ہیں، ویلیوز کیا ہیں، اہمیت کیا ہے، اس کو کیسے جینا چاہیے۔ آپ پوری معاشرتی باڈی کا برین ہیں۔ پھر آپ میری فیملی کے لوگ ہیں۔ پھر آپ ابھی سے سوچ لیں کہ کون سے وہ راستے ہیں جو لٹریچر کی طرف جاتے ہیں۔ میں ایف ایس سی میڈیکل ڈاکٹر بننے کے لیے میں نے ایڈمیشن لیا تھا اور میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اور یہ کہہ کر چھوڑا تھا ڈاکٹر بننے سے بہتر ہے کہ میں ایک پھول بیچنے والا بن جاؤں، کم از کم خوشبو تو آتی رہے گی۔ میں تو ساری زندگی بیماروں کے منہ لگوں گا، یہ میری تھیوری تھی۔ آپ کی اپنی فیلڈ ہے، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں، سمجھ آ رہی ہیں، میں ٹیچر بھی ذرا نیا ہوں تو ویسے نئے ٹیچر کو ذرا اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے ہے، تو کچھ باتیں مائنڈ بھی نہیں کرنی جو مائنڈ کرنے والی میں کہہ جاتا ہوں، کیونکہ ابھی نیا ہوں نا۔ تو لیکن آئے دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی لڑکی ہے ہیلن کیلر، یہ اندھی، یہ کیا کہتی ہے؟ I should behold with awe، میں دیکھوں گی، behold دیکھوں گی، with awe حیرت سے، the magnificent panorama عظیم الشان پینوراما منظر۔ آپ کو پتہ ہے لاہور میں ایک پلازا ہے پینوراما، جہاں پر جینز ملتی ہے، شارٹس ملتے ہیں، اس کا نام پینوراما اسی لیے رکھا گیا کہ خوبصورت منظر۔ میں دیکھوں گی حیرت کے ساتھ وہ عظیم الشان خوبصورت منظر آف لائف، زندگی کا، ود دا سن awakens، جس کے ذریعے سورج جگاتا ہے دا سلیپنگ ارتھ، سوئی ہوئی زمین کو۔ سورج سوئی ہوئی زمین کو کیسے جگاتا ہے، یہ عظیم الشان خوبصورت منظر حیرت سے میں دیکھوں گی، صبح سویرے ہی دیکھے گی۔ یہ سیکنڈ ڈے چل رہا ہے، دس ڈے صبح ایسے گزر گئی ہیلن کیلر کی۔ اب کہتی ہے میرے پاس اگر آنکھیں ہوں، this day I should devote to hasty glimpse، یہ دن میں وقف کر دوں گی، devote وقف کر دوں گی، to a hasty glimpse کہ میں تیزی سے ایک جھلک ڈالوں، آف a world دنیا پر، میں دنیا پر ایک تیرتی ہوئی نظر ڈالوں گی، پاسٹ اینڈ پریزنٹ، کیسے؟ اس کے پاسٹ کو دیکھ کر اور اس کی موجودہ حالت کو دیکھ کر۔ دنیا آج کیسی ہے، ماضی میں کیسی تھی، اس کا ایک منظر، اس کی ایک جھلک جلدی سے دیکھوں گی۔ کیسے دیکھے گی؟ I should want to see the pageant of man's progress، pageant رنگ، میں انسانی ترقی کے رنگ دیکھوں گی۔ دا کلائڈوسکوپک آف دا ایجز، کلائڈوسکوپک بدلتا ہوا منظر، میں چینج ہوتا بدلتا ہوا منظر دیکھوں گی تمام ادوار کا، کہ کون سی صدی میں کیسا منظر تھا، کون سی صدی میں لوگ کیسے ٹول استعمال کرتے تھے، کون سی صدی میں لوگوں کا جینے کا انداز کیسا تھا۔ ہو سکتا ہے آج جو ہم جدید ہیں، 20 سال کے بعد
ہمارا یہ جینے کا انداز لگے یہ تو پینڈو سٹائل ہے، یہ تو انداز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں زمانوں کی بدلتے ہوئے منظر دیکھوں گی۔ ہاؤ کین سو مچ بی کمپریسڈ انٹو ون ڈے، اتنا کچھ میں ایک دن میں کیسے دیکھ سکتی ہوں، سوال کرتی ہے کہ ادوار کے بدلتے ہوئے منظر، پاسٹ بھی دیکھنا ہے، پریزنٹ بھی دیکھنا ہے، انسانی ترقی کے رنگ بھی دیکھنے ہیں، یہ سب کچھ ایک دن میں کیسے دبایا جا سکتا ہے، سمیٹا جا سکتا ہے، کمپریسڈ، سمیٹنا۔ تھرو دا میوزمز، آف کورس، عجائب گھروں کے ذریعے سے، بلا شبہ، کوئی شک نہیں، یعنی کہ وہ کہتی ہے میں عجائب گھر جاؤں گی۔ تو آپ میوزیم جب جاتے ہیں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5000 سال پہلے کیا ہوتا تھا وہاں سے لے کر آج تک کا سب پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے کتنے رنگ تھے، انسان کے رہن سہن کھان پان کے کتنے طریقے تھے، انسان کے کیسے کیسے انداز تھے اور کیسے کیسے ٹولز تھے، کیسے کیسے سٹائل مارتا تھا انسان۔ دا فالوئنگ مارننگ، اگلی صبح، لیں جی ہیلن کیلر کا لاسٹ ڈے آ گیا، 3 days میں سے لاسٹ ڈے ہے اس کی سائٹ کا دیکھنے کا۔ آئی شوڈ گریٹ دا ڈان، میں دوبارہ صبح کو گلے لگاؤں گی، میں ڈان صبح سویر کو گلے لگاؤں گی۔ گریٹ کا مطلب دیکھنا، گریٹ کا مطلب مبارک دینا، گریٹ کا مطلب گلے لگانا، گریٹ کا مطلب خوش ہونا۔ تو میں صبح سویرے صبح کو گلے لگاؤں گی۔ اینکشس ٹو ڈسکور، بے تاب رہوں گی دریافت کرنے کے لیے، نیو ڈیلائٹس، نئی خوشیاں، فار آئی ایم شیور، مجھے یقین ہے، دیٹ فار دوز ہو ہیو آئیز، کہ یہ خوشیاں مجھے یقین ہے ان کے لیے موجود ہیں، ہو ہیو آئیز، جن کے پاس آنکھیں ہیں، وچ ریئلی سی، جو واقعی دیکھتے ہیں، دا ڈان آف ایچ ڈے، ہر سویر کو، ہر دن کی سویر کو، مسٹ بی پرفیکٹلی نیو، ریویلشن، اسے لازم طور پر، مکمل طور پر، مسٹ لازم، پرفیکٹلی مکمل، ریویلیشن اظہار آف بیوٹی، خوبصورتی کا۔ جن لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں اور وہ واقعی دیکھتے ہیں تو ہر دن کی ہر صبح ان کے لیے خوبصورتی کا ایک مکمل ظہور لے کر آتی ہے۔ وہ ہیمنگ وائے کہتا ہے، امریکن رائٹر کہتا ہے، ایوری ڈے از اے نیو ڈے، ہر دن ایک نیا دن ہے، ہر دن کو ایسے جینا چاہیے کہ یہ ایک نیا دن ہے اور بھرپور جینا ہے، ہر دن کی پلاننگ ایسی ہونی چاہیے۔ اور آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جو آپ اپنے طاق سے، گلے سے یہ اسٹوڈنٹ اور یہ کلاس اور یہ پڑھائی کا طوق اتارنا چاہتے ہیں، آپ ٹھیک 10 سال کے بعد 2020 میں روئیں گے، آپ چیخیں ماریں گے، ہائے وہ دور کہاں گیا بے فکری کا۔ یہ بے فکری کا ہے۔ جب ہم تھے تو ہمیں بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ بے فکری کا ہے، ہم کہہ رہے تھے کہ نو، یہ بے فکری کا نہیں ہے، یہ تو عذاب کا دور ہے۔ عذاب کا دور اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے اندر جرأت نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ٹیچر سے پوچھیں کہ کیا آپ واقعی ایک استاد ہیں، تو استاد کی کوالٹیز آپ خود بتائیے کیا ہوتی ہے۔ آپ اپنے ٹیچر سے پوچھیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں فارمولا H2SO4 کا بنانے کا، یہ بنا کر دکھائیے یہاں کلاس میں۔ آپ کے اندر جب جرأت ہوگی تو آپ کو اسٹڈی کا مزہ آئے گا۔ جب آپ کا ٹیچر آپ کو انگلش پڑھا رہا ہے تو اس سے پوچھیں کہ یہ چیز پریزنٹ دور میں یہاں پر کس طرح ایگزسٹ کر رہی ہے، ہمیں آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ جس دن آپ کے اندر یہ جرأت ہوگی سوفسٹیکیٹڈ اور عمدہ سوال کرنے کی، اور آپ کے ٹیچر میں تو ہوتی ہے یہ جرأت کہ وہ آپ کو عمدہ جواب دے، اگر آپ ڈسپلن میں ہیں تو آپ کو اس دن اسٹڈی کا مزہ آئے گا، اور اس دن آپ کو آپ کا اسکول، کلاس روم اور یہ دوست یہ آپ کو جنت لگے گی۔ اور یہ دوست جو ہیں، میں آپ کو بتا دوں
پوری زندگی آپ دوست بنائیں گے، لیکن سب سے اچھے دوست آپ کے یہی ہیں جو آپ کے ساتھ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، یہ سچے اور کھرے دوست ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کے سچے اور کھرے دور کے دوست ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو انجوائے کیجئے، اپنی کلاس کو انجوائے کیجئے، اپنے ٹیچر کو انجوائے کیجئے، اپنے دوستوں کو انجوائے کیجئے، زندگی کے رس کو، اس کی مٹھاس کو پوری طرح آپ نے ریلش کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے فروٹ کو سلائس میں کاٹ کر تھوڑا تھوڑا کھانا، ایک ہوتا ہے فروٹ کو چک مارنا، ساری گالیں بھی لبڑ جائیں، ہاتھ بھی لبڑ جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے مٹھاس کو پوری جان کے ساتھ انجوائے کرنا۔ تو زندگی کو ایسے انجوائے کرنا ہے جیسے آپ موسمی کھا رہے ہیں۔ The following morning I should greet the dawn. اچھا جی، anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see، جو واقعی دیکھ سکتے ہیں، the dawn of each day، ہر دن کی صبح must be perfectly new revelation of beauty، وہ لازم طور پر مکمل ظہور ہوتی ہے خوبصورتی کا، ایک نئی خوبصورتی آپ کے سامنے آتی ہے۔ this according to the term of my miracle، میرے معجزے کی اصطلاح کے مطابق، ٹرم کا مطلب اصطلاح ہے، اللہ غرق کرے اردو لکھنے والوں کو، جنہوں نے اردو بھی اتنی گندی لکھی ہے کہ اردو کو پڑھ کر بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب تو ٹرم کا مطلب اصطلاح ہے، ٹرم کو ٹرم ہی یاد رکھیں۔ اس بات کا، معجزے والی بات کے مطابق، is to be my third and last day of sight، یہ میری بینائی کا تیسرا اور آخری دن ہے۔ ہائے، تیسرا اور آخری دن ہے آنکھوں کا۔ آپ میں سے ہر ایک کو یقین ہے کہ میری آنکھیں نہیں جا سکتی، میرے کان نہیں جا سکتے، میرا ٹیسٹ بھی نہیں جا سکتا، میرے دانت بھی نہیں جا سکتے، اور میں مر بھی نہیں سکتا۔ ہر ایک کو یقین ہے، اور آپ کو اگر یقین ہے تو آپ ایک مرتبہ 6 ماہ میں ایک مرتبہ ہاسپٹل ضرور جایا کریں۔ آپ کی زندگی بڑی ہو جائے گی، آپ کی زندگی کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ تو مجھ جیسی میری ایج کی لڑکیاں ہیں، اور یہ اندھی کیسے ہو گئی، یہ جل کیسے گئی، یہ مر کیسے گئی۔ آپ 6 ماہ میں ایک مرتبہ قبرستان بھی جایا کریں، کسی بہانے سے کسی دربار پر چلے جایا کریں۔ آپ کے اندر اہمیت بڑھ جاتی ہے زندگی کی۔ تو ہر دن کو بھرپور جئیں، یہ ہیلن کیلر کہتی ہے۔ I shall have no time to waste، میرے پاس وقت نہیں ہے ضائع کرنے کے لیے۔ In regret for longing، کہ میں آرزوؤں کی خواہشات کا ملال کروں، کہ میں آرزوؤں کا ملال کروں۔ میرے پاس وقت نہیں کہ ہائے میرے پاس سائیکل نہیں، ہائے میرے پاس کار نہیں، میں اس کا ملال دکھ کرنے بیٹھ جاؤں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ادھوری خواہشات کا دکھ کروں، ان کا ماتم کروں، ان کا ملال کروں۔ آرزوؤں کے ملال کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ آگے بڑھیے، ہر دن ایک نیا دن ہے، آگے بڑھیے۔ There is so much to see، ارے دیکھنے کے لیے اتنا کچھ باقی ہے۔ The first day I devoted to my friends، پہلے دن میں نے اپنی دوستوں کو دیکھا، ٹیچر کو دیکھا، اپنے دوست کتوں کو دیکھا، ڈاگس کو۔ اینیمیٹ، میں نے جانداروں کو دیکھا یعنی کہ ڈاگس کو دیکھا، اینڈ ان اینیمیٹس، اور میں نے بے جان چیزوں کو دیکھا۔ ان اینیمیٹ، بے جان۔ دا سیکنڈ ریویل ٹو می، دوسرے دن نے مجھے واضح کیا، مجھے دکھایا۔ ریویلڈ، میرے سامنے لایا، ریویلڈ عیاں کیا، واضح کیا۔ ٹو می دا ہسٹری آف مین اینڈ نیچر، انسان اور فطرت کی، انسان اور فطرت، نیچر، خدا غرق کرے اردو لکھنے والوں کو۔ فطرت کیا ورڈ ہے یار، فطرت، نیچر کی اردو اس طرح ہو کہ
درخت، پودے، پرندے، سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اس ایک چھوٹے سے ورڈ کے ساتھ، فطرت۔ تو اس اردو کی بک بک سے جتنی جلدی ہو سکے جان چھڑائیے، اس سے بھاگ جائیے۔ اگر آپ 9th کلاس میں ہیں اور اگر آپ نے اردو میں سبجیکٹ سارے رکھے ہوئے ہیں تو لعنت بھیجیے اس پر، انگلش میں سبجیکٹ رکھ لیجیے، چھوڑ دیجیے اسے۔ 2 سال لگ جائیں گے نا 9th میں، لگ جائیں، آپ ساری زندگی کے لیے سوکھے ہو جائیں گے۔ 9th 10th کے اندر ہی انگلش کے اندر سبجیکٹ رکھیے، انہی سے پڑھیے، چھوڑ دیجیے ساری اخباری باتوں کو، جی یہ ہماری مادر، یہ نیشنل، یہ لینگویج، یہ سب کچھ چھوڑ دیجیے آپ اس کو، یہ سب بک بک ہے، اس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ بی اے مین، بہادر بنے، پریکٹیکل بنے۔ اور یوٹیوب پر رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بیم کے بیٹا کے لیکچر ہوتے ہیں، 14 لیکچرز ہیں، گائے بگائے وہ بھی سنا کریں، آپ بڑے ہو جائیں گے ہر لحاظ سے، پیسوں کے لحاظ سے بھی اور مورلز کے لحاظ سے بھی۔ چھوڑیے، ہم نئے ٹیچر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ تو میں فطرت اور انسان کی تاریخ دوسرے دن میں دیکھ چکی۔ دوسرے دن نے مجھ پر اشکار کیا فطرت اور انسانی تاریخ کو۔ کیسے کیا تھا یاد ہے؟ وہ میوزیم گئی تھی نا، وہاں پر اس نے دیکھا کہ لکڑی سے کیا بنایا ہے، فطرت کے اس سبجیکٹ سے، پتھر سے کیا بنایا ہے، انسان نے کیسے ترقی کی ہے، اس کے ساتھ نیچر کے ساتھ انسان کا تال میل کیسا چلتا رہا ہے۔ ٹوڈے آئی شیل اسپینڈ ان دا ورک ڈے، آج میں گزاروں گی، آج تیسرا دن ہے، میں گزاروں گی ان دا ورک ڈے، موجودہ ورلڈ، دنیا میں، آج کا دن میں موجودہ دنیا میں گزاروں گی، آف دا پریزنٹ، آج کی موجودہ دنیا میں آج کا دن گزاروں گی، ایسا کہا ہے بھائی۔ ورک ڈے کا مطلب ہے زندہ سلامت دنیا، کام کاج والی دنیا۔ میں کام کاج والی دنیا کے موجودہ دن میں یہ دن گزاروں گی۔ amid the haunts of men، ہاؤنٹس، ہجوم، چلو یہ ملتا جلتا ہو گیا، ہجوم، ہاؤنٹس، مڈ سے درمیان، میں ہجوم کے درمیان گزاروں گی، آف مین، انسانوں کے، گوئنگ اباؤٹ دا بزنس آف لائف، جو زندگی کے کام کاج میں مصروف ہے، گوئنگ، آ جا رہے ہیں، یعنی کہ بازار میں گزارے گی۔ اور وہ کہتی ہے، جو آپ پورا ایسے پڑھیں گے، کہتی ہے کہ میں سب سے خوبصورت جگہوں پر جاؤں گی، میں ڈرامہ دیکھنے بھی جاؤں گی، یہ بھی بولتی ہے۔ تو کہتی ہے میں خوبصورت جگہوں پر جاؤں گی، سوفسٹیکیٹڈ روڈز پر اور بلڈنگز میں جاؤں گی۔ اور کہتی ہے میں نیو یارک کی سلمز میں جاؤں گی، کچی میلی کچیلی گندی گلیوں میں جاؤں گی، دیکھوں گی کہ وہاں پر لوگ کیسے جیتے ہیں۔ میں کل ہی ایک اسٹوڈنٹ کو بتا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ اچھا چھوڑیے، میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ پوچھ رہی ہیں۔ میں اس وقت 3 مرلہ کی یہ مکان ہے شیر شاہ کے، اس کے اندر سے گزر رہا ہوں، گراج میں ایک سائیکل ٹھہری ہوئی ہے، چھوٹی سی سائیکل ہی کسی بچے کی ہوگی، اور ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، وہاں دیگچی پڑی ہوئی ہے، 7 فٹ بال پڑی ہوئی ہے، اور اندر اندھیرا ہے، شاید اس گھر میں لائٹ نہیں ہے۔ یہ کیسے منظر ہے؟ یہ سلمز کے منظر ہیں، کچی گندی میلی کچیلی گلیوں میں رہنے والے میلے کچیلے انسانوں کے منظر ہیں۔ وہ بھی اتنے ہی زندگی سے بھرے ہوئے ہیں جتنے سوفسٹیکیٹڈ، اعلیٰ، خوبصورت، نیٹ اینڈ کلین جگہیں زندگی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، شاید وہ علاقے زیادہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر دروازہ آپ کو کوئی نہ کوئی سینس دیتا ہے اگر آپ کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہے۔ عشق کی داستاں ہے پیارے، عشق کی داستاں ہے پیارے، اپنی اپنی زباں ہے پیارے،
رکھ قدم پھونک پھونک کر ناداں، رکھ قدم پھونک پھونک کر ناداں، ذرے ذرے میں جاں ہے پیارے، رکھ قدم پھونک پھونک کر ناداں، ذرے ذرے میں جاں ہے پیارے، ہم زمانے سے انتقام تو لیں، ہم زمانے سے انتقام تو لیں، ایک حسین درمیاں ہے پیارے، عشق کی داستاں ہے پیارے، اپنی اپنی زباں ہے پیارے۔ تو ہماری زبان تو یہ کہتی ہے کہ ہر دن کو انجوائے کریں۔ ہیلن کیلر میری ذہن کی گلیوں سے گئی نہیں ہے جب سے میں نے اسے پڑھا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اسے پڑھا کر، میں نے اس کا بڑا ویٹ کیا۔ تو وہ کہتی ہے اینڈ ویئر کین ون فائنڈ سو مینی ایکٹیویٹیز، پھر دوبارہ ویسی بات کرتی ہے، اتنا زیادہ سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز، اتنی زیادہ کام کاج، اتنے زیادہ مشاغل، اینڈ کنڈیشنز آف مین، اور انسان کی حالتیں کہاں انسان دیکھ سکتا ہے۔ پھر پوچھتی ہے ایک انسان کہاں پر دیکھ سکتا ہے جہاں انسان اتنے زیادہ مشاغل میں مصروف ہو، کوئی جوتی بنا رہا ہو تو کوئی ڈھولکی سیٹ کر رہا ہو، ڈھول بنا رہا ہو، کوئی گٹار سیٹ کر رہا ہو، گٹار کی دکان میں بیٹھا ہو، کوئی ٹوپیاں سیدھی کر رہا ہو ٹوپی والی شاپ میں، تو کوئی لوہا کوٹ کوٹ کر ریڈ لوہے کو سیدھا کر رہا ہو۔ These are the activities of life۔ اور کوئی پرچیزر بن کر آیا ہوا ہے کسی شاپ پر، ایکٹنگ کر رہا ہے، اس کی حالت ہے ایک گاہک کی، اور کوئی بیٹھا ہوا ہے کپڑے کی دکان میں تو اس کی حالت کس کی ہے؟ دکاندار کی، وہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ تو یہ انسانی حالتیں ہیں، ہر انسان مختلف جگہوں پر مختلف حالتوں میں ہوتا ہے، کبھی ہم بھی کسٹمر ہوتے ہیں، کبھی ہم بھی شاپ کیپر ہوتے ہیں، کبھی ہم مارکیٹنگ والے ہوتے ہیں، کبھی ہم بائک چلانے والے ہوتے ہیں، کبھی ہم بائک خریدنے والے ہوتے ہیں۔ دیر آر مینی کنڈیشنز، کبھی ہم ایکسیڈنٹ دیکھنے والے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے خود کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانی حالتیں ہیں، یہ ساری حالتیں وہ کہتی ہے انسان کہاں دیکھ سکتا ہے؟ ایز ان نیو یارک، کیا ایسا نیو یارک میں؟ ہاں، نیو یارک میں یہ دیکھا جا سکتا ہے، شہر میں۔ سو دا سٹی بیکمز مائی ڈیسٹینیشن، بس آج شہر میری منزل ہوا، آج شہر میری منزل ہوا، ڈیسٹینیشن منزل۔ ناؤ اینڈ دین آئی ہیو ٹیسٹڈ مائی سینگ فرینڈس۔ پھر ایک ایکسٹرا بات کہتی ہے کبھی کبھار، ناؤ اینڈ دین، کبھی کبھار میں نے آزمایا ہے اپنی آنکھوں والی دوستوں کو، ٹو ڈسکور، یہ دریافت کرنے کے لیے، واٹ دے سی، کہ وہ دیکھتے کیا ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں والی دوستوں سے کہا ہے جو دیکھ سکتی ہیں، اکثر ان کو آزماتی ہوں کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا دیکھتی ہیں، اکثر کیا دیکھتی ہیں۔ آپ امیجن کریں گے 3 کلومیٹرز کے ایریے میں ساری گرینری ہے، 3 کلومیٹرز کے ہیں یا 10 کلومیٹرز کے ہیں، اور ٹریز ہی ٹریز ہیں، مڈ آف لاہور، پنجاب یونیورسٹی۔ یور ڈیسٹینیشن مسٹ بی پنجاب یونیورسٹی، آپ کی منزل بھی پنجاب یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ مجھ سے سہمت ہیں، اگر مجھ سے سیٹسفائی ہیں، تو پھر آپ لٹریچر کے لوگ ہیں، اور بی ایس انگلش لٹریچر پنجاب یونیورسٹی سے کیجیے گا۔ کہتی ہے میں نے اپنی دیکھنے والی دوستوں کو آزمایا ہے یہ دریافت کرنے کے لیے کہ وہ دیکھتی کیا ہیں۔ ریسنٹلی آئی واز وزٹڈ بائی اے ویری گڈ فرینڈ، حال ہی میں میرے پاس ایک میری بہت اچھی دوست آئی، who had just returned from a long walk in the woods، جو جنگلوں میں ایک لمبی سیر کرنے کے بعد ابھی واپس لوٹی تھی۔ ایک میری دوست ہے، وہ میرے پاس آئی تھی حال ہی میں، ریسنٹلی، حال ہی میں،
اور وہ جنگل کی سیر سے واپس آئی تھی. I asked her, میں نے اس سے پوچھا what she had observed. میں نے اس سے پوچھا ارے تم نے کیا دیکھا؟ تو اس دوست نے جواب دیا nothing in particular. nothing in particular. کچھ خاص نہیں. دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے ڈائلاگ ہوتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں. آپ بھی بولا کریں. جو انگلش بولتا ہے اپنی اردو میں انگلش کو پرو لیتا ہے، بولتا ہے، جتنا زیادہ ورڈ انگلش کے ڈال لیتا ہے اپنی اردو میں، پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو یہ اتنا ہی پڑھا لکھا ہے. اگر آپ گھبرائیں گے، انگلش کے ورڈ استعمال نہیں کریں گے اپنی لینگویج میں، اردو میں، پنجابی میں، تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ میٹرک پاس ہیں یا نہیں ہیں؟ تو nothing in particular، کچھ خاص نہیں. کوئی لوگ آپ سے پوچھیں اور جی کیا حال ہے؟ nothing in particular، کچھ خاص نہیں. ساتھ اردو بھی بول دینی ہے تاکہ اگلے کو سمجھ آ جائے، مائنڈ بھی نہ کرے. she replied، اس نے جواب دیا. میں نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ کچھ خاص نہیں، اس نے جواب دیا. I might have been incredulous، میں غیر یقینی سی ہو جاتی، میں لازم طور پر شکی ہو جاتی کہ یہ مجھے بتانا نہیں چاہتی. had I not been accustomed، اگر میں عادی نہ ہوتی، to such responses، ایسے جوابات کی، for long ago، لمبے عرصے سے، I become convinced، لمبے عرصے سے میں قائل ہو گئی ہوں، that the seeing see little، the seeing see little، میں لمبے عرصے سے قائل ہو گئی ہوں کہ دیکھنے والے کچھ بھی نہیں دیکھتے. دا سینگ، دیکھنے والے، سی، دیکھتے ہیں، لٹل، کچھ بھی نہیں. لٹل کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں، لٹل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا. میں ایک لمبے عرصے سے قائل ہو چکی ہوں کہ دیکھنے والے کچھ بھی نہیں دیکھتے. یہ ڈائلاگ مجھے اتنا پسند آیا تھا تو میں نے اپنی سائیکل کے پیچھے لکھوا ڈالا، دا سینگ سی لٹل، دیکھنے والے کچھ بھی نہیں دیکھتے. بڑی عمر کے بزرگ مجھ سے کہتے تھے، مجھ سے ٹیچر کہتے تھے ارے یہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہتا جناب یہ امریکن رائٹر ہیلن کیلر کا ڈائلاگ ہے کہ دیکھنے والے کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور اس کے بعد میں پوری کہانی سنا دیتا تھا. مجھے امید ہے آپ دیکھنا شروع کر دیں گے. اس لڑکی نے کہا میں نے اسپیشل کچھ بھی نہیں دیکھا. تو کہتی ہے کہ میں اس لڑکی پر شک کرنے لگ جاتی اگر میں ایسے جوابات سننے کی عادی نہ ہوتی. لمبے عرصے سے میں تو قائل ہو گئی ہوں کہ لوگ تو دیکھتے ہی کچھ نہیں. ہاؤ واز اٹ پاسبل، ارے کیسے ممکن ہے؟ آئی آسکڈ مائی سیلف، میں نے اپنے آپ سے پوچھا. ٹو واک فار این آور ان دا ووڈز، کہ میں گھنٹہ بھر، ایک گھنٹہ بھی میں اگر کسی جنگل میں چلوں، اینڈ سی نتھنگ، اور دیکھو کچھ بھی نہیں، وردی آف نوٹ، جس پر توجہ جائے، جس کو نوٹ کیا جائے، جس کو محسوس کیا جائے. ایک گھنٹہ بھی اگر انسان کسی جنگل میں چل لے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کو دیکھنے کے قابل کوئی چیز نہ ملے؟ میں who cannot see، جو نہیں دیکھ سکتی. find hundreds of things، میں سینکڑوں چیزیں دیکھتی ہوں. to interest، جن کی طرف میں راغب ہو جاتی ہوں، جو میری دلچسپی کا باعث بن جاتی ہیں، میری دلچسپی کا باعث بنتی ہیں. through mere touch، محض چھونے سے. میں جو دیکھ نہیں سکتی، سینکڑوں چیزیں میری دلچسپی کا باعث بن جاتی ہے محض چھونے سے. تو اندھی لڑکی چھو کر ہی ہر چیز کا احساس لیتی ہے، ہر چیز کو سمجھتی ہے، ہر رنگ کو، ہر بدلتے رنگ کو، ہر بدلتے موسم کو انگلیوں سے ہی وہ اندازہ کرتی ہے، پہچانتی ہے. آئی فیل دا ڈیلیکیٹ سیمیٹری، کہتی ہے میں محسوس کرتی ہوں نزاکت بھری سیمیٹری، تناسب. بڑا خوبصورت ورڈ ہے تناسب. ارے بھائی میں یہاں تو بارش آنے لگی ہے.
بادل بڑا زور کا چڑھایا ہے اس جنگل میں بھی. چلیں دیکھنے کے قابل کچھ تو ہے. بہت خوبصورت منظر ہو گیا ہے. مجھے یقین رہتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. جس طرح کی ٹاپک ہوتا ہے میں اسے اسی جگہ ویسے ماحول میں ریکارڈ کرتا ہوں. کبھی میں نے منافقت نہیں کی کہ چیپٹر مشین پر ہو، آلودگی پر ہو اور میں بیٹھا باغ میں ہوں. ہاں تو دیکھنے کے قابل چیزیں دیکھنی ہیں. تتلیاں تو اڑ رہی ہیں، بادل بھی آ گئے ہیں، ہوا بھی چل رہی ہے. لیں ہم کیا کہہ رہے تھے. وہ کہتی ہے میں محسوس کرتی ہوں نزاکت بھرے تناسب کو. آف اے لیف، ایک پتے کو اٹھاتی ہوں، اس اپنی انگلیوں کے پوروں سے، انگلیوں کے اینڈنگ سے چھوتی ہوں میں ان کو. تو مجھے لگتا ہے کتنی نزاکت کے ساتھ اس پتے کا سارا تناسب، سمیٹری بنی ہوئی ہے. اس میں وینز ہیں، باریک سی لیئر ہے اس کی. I pass my hands lovingly on the smooth skin of silver perch. درخت کا نام ہے. میں سلور چاندی جیسے پرچ کی ملائم کھال پر بڑی شفقت سے، پیار سے اپنے ہاتھ پھیرتی ہوں. اور دا رف شیگی یا بالوں والے کھردرے باک کھال پر، آف اے پائن صنوبر کے بالوں والی کھردری کھال پر اپنے ہاتھ پھیرتی ہوں. In spring I touch the branches of trees hopefully. میں امید کے ساتھ درختوں کی ٹہنیوں کو چھوتی ہوں بہار میں. In search of a bird، کہ کہیں مجھے کوئی ایک شگوفہ مل جائے. یعنی کہ ابھی پھول نہ بنا ہو، پھول بننے سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے پھول کی، اسے کلی کہیں، شگوفہ کہیں، بڈ کہتے ہیں. بہار کے موسم میں درختوں کی ٹہنیوں کو ٹٹولتی ہوں امید کے ساتھ کہ کہیں مجھے کوئی شگوفہ مل جائے. ارے آپ تو چھو بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. دا فرسٹ سائن آف اویکننگ نیچر، یہ پہلی علامت ہے جاگتی ہوئی فطرت کی. فطرت سو جاتی ہے جب خزاں آتی ہے، جب کورا پڑتا ہے، برف پڑتی ہے. ہمارے ہاں تو نہیں پڑتی، ان کے ہاں تو برف پڑتی ہے، ہر چیز چٹی سفید ہو جاتی ہے، درخت بھی، زمین بھی، گھر بھی. پھر جب بہار آتی ہے تو ٹہنیوں کے اندر سے شگوفے پھوٹتے ہیں، پتے پھوٹتے ہیں. تو وہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے، کہتی ہے یہ نیچر، فطرت سو گئی تھی 6 ماہ 8 ماہ کے لیے، پھر جاگ رہی ہے. کہتی ہے کہ یہ تو علامت ہے فطرت کے جاگنے کی. آفٹر ہر ونٹر سلیپ، سردیوں میں نیند کے بعد. آئی فیل دا ڈیلائٹفل ویلویٹی ٹیکسچر آف اے فلاور. میں محسوس کرتی ہوں خوش مخملی بناوٹ کو. آف اے فلاور، پھول کی بناوٹ. وہ کہتے ہیں خوشکن بناوٹ ہے، مخملی ہے، نرم ہے، ملائم ہے. تو میں پھول کی مخملی خوشکن بناوٹ کو محسوس کرتی ہوں. فیل اینڈ ڈسکور اٹس ریمارکیبل کنولجنس اور میں کنولجنس تہہ با تہہ. میں اس کی قابل تعریف تہوں کو تلاش کرتی ہوں کہ اس پھول میں کتنی تہیں ہیں. آئے ہائے، چھوٹی چھوٹی انگلیوں کے ساتھ. اینڈ سم تھنگ آف دا میریکل آف نیچر از ریویلڈ ٹو می. اور فطرت کا کوئی معجزہ میرے سامنے آشکار ہو جاتا ہے. مجھے پھر پتہ چلتا ہے ارے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم دانے بھی ہیں. ان پرتوں کے بیک سائڈ کیسی ہے، فرنٹ کیسا ہے. تو آپ تو کلر بھی ساتھ دیکھیں گے نا، وہ صرف چھوتی ہے. لانگ بریدنگ کریں.
ناک سے سانس لیں، ناک سے سانس خارج کریں، آپ دوبارہ فریش ہو جائیں گے۔ اوکیجنلی یہ زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اس سے آپ کی زندگی 120 سال کی ہو جائے گی۔ اوکیجنلی کس کو؟ بریدنگ کو، ناک سے گہرا لمبا سانس لینا ہے، ناک سے سانس خارج کرنا ہے۔ کبھی ذہنی امراض، دل کے امراض میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اوکیجنلی بعض اوقات if I am fortunate، اگر میں خوش قسمت ہوں، I place my hand gently، میں رکھتی ہوں اپنا ہاتھ بڑے ہی آرام سے on a small tree، چھوٹے درخت پر، چھوٹے قد کے درخت پر میں کبھی کبھار اگر خوش قسمت ہوں تو ایسے ہاتھ رکھتی ہوں آرام سے اینڈ فیل دا ہیپی کوئر، تو میں خوش کن تھر تھراٹ محسوس کرتی ہوں۔ کس کی؟ آف اے برڈ، پرندے کی، ان فل سانگ، جو پوری میوزک کے ساتھ ہوتی ہے۔ پرندہ آپ کے پاس سے کبھی اڑے تو آپ کو ایک تھر تھراٹ کی میوزک آتی ہے نا، اور آپ کو اس کی آواز بھی آتی ہے، اس کا وین بھی آتا ہے اور اس کی ہوا بھی آتی ہے۔ رائٹر کو نہ تو آواز آتی ہے نہ وین آتا ہے، اس کو صرف ہوا کی لہر آتی ہے، تھر تھراٹ۔ تو اس تھر تھراٹ کو وہ محسوس کرتی ہے کہ دس از اے فل سانگ۔ آپ تو گانے بھی سن سکتے ہیں، اور وہ بھی ہنی سنگھ کے، کیا ہی بات ہے۔ اگر میں خوش قسمت ہوں تو میں اپنا ہاتھ نرمی سے چھوٹے قد کے درخت پر رکھتی ہوں، تو وہاں پر خوش کن تھر تھراہٹ ملتی ہے کسی پرندے کی، گیت کی مانند، سانگ کی مانند، گیت کی مانند، پورے گیت کی مانند۔ I am delighted to have the cool waters of a brook۔ I am delighted، میں خوش ہوتی ہوں۔ To have the cool waters of brook، ندی کے ٹھنڈے پانی کو جب رش گزارتی ہوں یا گزرتا ہے، through my open fingers، اپنی کھلی انگلیوں میں، جب میری کھلی انگلیوں میں سے ندی کا ٹھنڈا پانی گزرتا ہے میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ ارے آپ تو اس پانی کو گزرتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں، تو آپ دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ To me a lush carpet of pine needles، پائن کا ٹری ہوتا ہے، اس کی جو پتے ہوتے ہیں وہ سوئیوں کی مانند ہوتے ہیں، نیڈلز۔ کہتی ہے کہ to me، میرے لیے، سرسبز، میرے لیے بہترین قالین ہوگا، پائن نیڈلز، اگر کہیں پر صنوبر کے درخت کے پتے پڑے ہوئے ہیں، اور اسپونجی گراس، یا کہیں پر ملائم گھاس ہوگا، از مور ویلکم، میرے لیے زیادہ اچھا ہوگا، دین دا موسٹ لیگزیریس، آرام دہ پرشین رگ، غالیچہ، قالین کہہ لیں، پرشین ایرانی، سرسبز گھاس میرے لیے ایران کے بنے ہوئے قالین سے زیادہ ویلکمنگ ہے، خوش آمدید ہے، زیادہ اچھا ہے۔ رائٹر نے کہا ہے صنوبر کے درخت کے پتوں کا قالین، ملائم گھاس کا قالین مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کسی آرام دہ ایرانی قالین سے۔ ٹو می دا پاجنٹ آف سیزنز، میرے لیے موسموں کا بدلتے موسموں کا نظارہ، از اے تھرلنگ اینڈ ان اینڈنگ ڈرامہ، یہ ایک پرجوش اور نہ ختم ہونے والا ڈرامہ ہے۔ رائٹر کہتی ہے کہ میں ڈرامہ دیکھنے جاؤں گی جہاں پر ایکٹنگ کے ساتھ آواز بھی آتی ہے، اور ڈرامہ جب اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، جب اس کی آنکھوں کا اختتام ہوتا ہے، اینڈ ہوتا ہے، تیسرے دن کا اختتام وہ کیسے کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں آج شام پھر دوبارہ ڈرامہ دیکھنے جاؤں گی۔ یعنی کہ جیسے آپ کی بینائی کا آخری دن ہے تو آپ یہ کہیں گے
کہ میں آج کے مینن کی مووی دیکھوں گی یا میں آج نصیر الدین شاہ کی مووی دیکھوں گی. آپ نے کہاں نصیر الدین شاہ اور کے مینن کو دیکھنا ہے. آپ ایپی اگروال کو سنیں گے اور مووی دیکھیں گے کس کی. اب تو پتہ نہیں کون سا ہے وہ لڑکی نہیں ہے جو انیل کپور کی بیٹی ہے, پتہ نہیں کون سی کپور ہے. شی از اے گڈ گرل, گڈ ایکٹر. تو اس کی مووی دیکھنے کا مزہ آتا ہے. اس کا نام کیا, کسی کو آتا ہو تو بتا دے, سب کو ہی آتا ہوگا. ٹو می دا pageant آف سیزنز از اے تھرلنگ اینڈ unending ڈرامہ. موسموں کا بدلتا ہوا موسم کا منظر یہ پرجوش اور نا ختم ہونے والا ڈرامہ ہے. کسی ڈرامے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, اس ڈرامے کو دیکھیے. دا ایکشن آف وچ اسٹریمز تھرو مائی فنگر ٹپس. دا ایکشن آف وچ اسٹریمز, جس کا ایکشن اسٹریمز ہوتا ہے, تھرو مائی فنگر ٹپس میری انگلیوں کے کونوں سے, انگلیوں کے پوروں سے. یعنی کہ رائٹر تو دیکھ نہیں سکتی, سن نہیں سکتی, تو کیسے پتہ چلتا ہے موسم چینج ہوتا ہے. ندی میں ہاتھ ڈالتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پانی بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے, اب تو جاڑا سردی آنے والی ہے اور خزاں آ گئی ہے. پھر موسم کھلتا ہے, ندیاں برف پگھل کر پانی بنتی ہیں, تو رائٹر کو محسوس ہوتا ہے کہ موسم اب بہار کا آنے والا ہے. چھوٹے قد کے درختوں پر ہاتھ پھیرتی ہے تو کسی شگوفے کی تلاش میں, تو اسے ملتا ہے شگوفہ, تو اسے پتہ چلتا ہے بہار آ گئی ہے. تو وہ تو اپنی انگلیوں کے پوروں سے اندازہ لگاتی ہے کہ ڈرامے کا کون سا منظر چل رہا ہے, اس فطرتی ڈرامے کا کون سا منظر, کون سا سین چل رہا ہے. وہ سب ایکشن اس کی انگلیوں کے اندر سے سٹریم ہوتا ہے, گزرتا ہے. If I were the president of a university, اگر میں یونیورسٹی کی ڈین ہوتی, چیئر پرسن ہوتی, پریزیڈنٹ ہوتی, صدر ہوتی, اگر میں یونیورسٹی کی صدر ہوتی, I would set up a course called, تو میں ایک ایسا کورس بناتی جس کا نام ہوتا, جیسے کورس ہوتا ہے MBA, جیسے کورس ہوتا ہے میٹرک, جیسے کورس ہوتا ہے جی فیشن ڈیزائننگ, ایسے کورس کہتی ہے میں بناتی, اس کا نام ہوتا ہاؤ ٹو یوز یور آئیز. اپنی آنکھوں کو کیسے استعمال کریں, یہ اس کورس کا نام ہوتا. دا پروفیسر وڈ ٹرائی ٹو شو ہز پیپلز, اور پروفیسر اپنے شاگردوں کو, پیپلز شاگردوں کو وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. کتنی پرفیکشن ہے اس کے ڈائلاگ میں, اور کیسی معصومیت ہے, کوئی سختی نہیں ہے. اور کہتی ہے پروفیسر اپنے شاگردوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتا رہتا. ہاؤ دے کوڈ ایڈ جائے, کہ لڑکوں کہ بچیوں آپ اپنی خوشیوں میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں. ٹو دیئر لائفز, اپنی زندگی میں خوشیوں میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں. بائی ریئلی سینگ, واقعی دیکھ کر. ارے کبھی تو درخت کی کھال پر ہاتھ پھیرو, کبھی کسی بکری کو کھانے کے بجائے اس کی کمر پر ہاتھ پھیر کر دیکھو. کسی ندی کنارے جا کر بیٹھو اور دیکھو کہ 10 بجے 11 بجے لشکارہ کیا ہوتا ہے جو اس سرفیس پر پڑتا ہے دھوپ کا. تو پروفیسر یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ آپ اپنی زندگیوں میں خوشیوں کو کیسے ڈبل ٹرپل کر سکتے ہیں, واقعی دیکھ کر, صرف آنکھوں کے استعمال سے. وٹ پاسز ان نوٹسڈ, خاص کر کے ان چیزوں کو دیکھ کر جن پر توجہ نہیں جاتی. بیفور دیم, وہ چیزیں جو ان کے سامنے ہوتی ہیں لیکن ان نوٹسڈ, ان پر توجہ نہیں ہوتی. ان چیزوں کو دیکھ کر کس طرح آپ اپنی زندگیوں کے اندر خوشیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں, پروفیسر یہ سمجھانے
یہ بتانے یہ دکھانے کی کوشش کرتا رہتا. میں ایک ایسا کورس بناتی. نام ہوتا اس کا ہاؤ ٹو یوز یور آئیز. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. He اور پروفیسر جیسے ٹیچر، جو آپ کا ٹیچر ہے وہ آپ کا پروفیسر ہے. جو آپ کا ٹیچر ہوتا ہے وہی مہان ہوتا ہے. ہیمنگ وائے نے کہا تھا، اس نے کہا تھا جب بوڑھے مچھیرے نے لڑکے سے پوچھا، 13 سال لڑکے سے، اس جگہ پر اور بھی بہت سارے مچھیرے ہیں، تم نے مجھے ہی کیوں چنا؟ تو لڑکے نے جواب دیا، ہاں یہاں پر بہت سے اچھے اچھے مچھیرے ہیں، لیکن میرے لیے تم ہی ہو، لیکن میرے لیے تم ہی سب سے اچھے مچھیرے ہو. آپ کی کلاس میں ٹھہرا ہوا ٹیچر وہیں سب سے مہان پروفیسر ہے آپ کا. اگر آپ کو یہ فیل آتا ہے کہ وہ مہان نہیں ہے تو پھر لات ماریے اس کی کلاس پر، کہیں اور چلے جائیے. He would try to awaken their dormant. اور وہ پروفیسر، وہ ٹیچر، وہ اجاگر کرے گا، جگائے گا their dormant، اپنی شاگردوں کی خوابیدہ، سوئی ہوئی، اینڈ sluggish اور سست، فیکلٹیز صلاحیتوں کو. اور وہ پروفیسر خوابیدہ، سوئی ہوئی، سست صلاحیتوں کو جگائے گا. کن کی؟ اپنے شاگردوں کی. So nice of you. This is your new teacher. My name is خالد بھٹا. ہاں، تو آپ نے مجھے ہی سننا ہے، کسی اور کو نہیں سننا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایسا ٹھیک پڑھانا شروع کر دوں گا. So nice of you.